جتنے بھی آپ احباب موجود ہیں شعبہ صحافت سے وابستہ ساتھی، آپ کی موجودگی کا آپ کو شکریہ۔ اصل میں آج کی جو یہ پریس کانفرنس ہے وہ ایسے حالات پہ کی جا رہی ہے کہ جسے میں ملک کی تاریخ میں ایک اپرچونٹی سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہمارے لوگ، ہماری عوام یکجا ہو کے پاکستان کو ڈیولپمنٹ کی راہ پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ ایک قانون دان ہونے کی حیثیت سے میں یہ بات بالکل دیکھ رہا ہوں کہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی خواہش پوری قوم کے دل میں جاگ اٹھی ہے اور پورا پاکستان یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر ہم سروائیو کر سکتے ہیں اس آزمائش میں تو صرف اور صرف آئین کی بالادستی کے ذریعے یہ ممکن ہے۔ یہ پاکستان کے عوام کی ایک متفقہ اوپینین ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان میں کوئی ایک طبقہ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ یہ سمجھتا ہو کہ پاکستان میں کلی طور پہ ایسی قیادت موجود ہے، ایسا نظم موجود ہے جو کہ پوری قوم کو تعمیر کی راہ پہ ڈال سکے۔ خواہش سب کے دل میں ہے، لیکن ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہر طرف بگاڑ ہے، ہر طرف فساد ہے، اور اس سے اگر ہم عبور کر گئے تو پھر ملک بھی قائم رہے گا اور ہم لوگ بھی تعمیر کی طرف جا سکتے ہیں۔ بدامنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، لیکن ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ ہم کسی طرح سے جڑ جائیں۔ ایسے وقت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے نیشنل گرینڈ ڈائلاگ۔ اگر ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، اگر ہمارا پرنٹ میڈیا ہے، اگر ہماری تاجر برادری ہے، ہمارے اساتذہ ہیں، کوئی بھی اپنی جگہ امن سے نہیں ہے، کسی کو بھی مستقبل محفوظ نہیں دکھائی دے رہا، لیکن چاہ ہر کوئی رہا ہے کہ ہم لوگ ایک ہو کے پاکستان کو ڈیولپمنٹ کی راہ پہ لے کے چلیں۔ بنیادی ذمہ داری یہ سیاستدانوں کی تھی، لیکن آج سیاستدانوں سمیت ہر اسٹیک ہولڈرز کو یکجا ہونا پڑے گا ڈائلاگ کے لیے۔ ہر ایک کو اکٹھا ہونا پڑے گا ڈائلاگ کے لیے، چاہے وہ پاکستان کی آرم فورسز ہے، چاہے پاکستان کی عدلیہ ہے، چاہے صحافت برادری ہے، چاہے تاجر ہے، چاہے مزدور ہے، ہر ایک کو ڈائلاگ پہ آنا پڑے گا۔ کوئی بھی شخص اگر اکیلے، کوئی بھی ادارہ اگر اکیلے طور پہ ملک کے نظام کو سنبھالنے کی کوشش کرے گا تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ میں یہ ابتدائی بات کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ایک صورتحال رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ہر چیز، ہر نظام اپنی جگہ پہ موجود نظر آئے۔ پاکستان میں کنگ جو ہے، کنگ، وہ ہماری عدلیہ ہے۔ حقیقت میں پاکستان کی جو کنگ ہے وہ ہماری عدلیہ ہے، اور عدلیہ کی جو طاقت ہے وہ پاکستان کی آرم فورسز ہے، جو انہیں ریگولیٹ بھی کرتی ہیں، انہیں سہولت بھی فراہم کرتی ہے، ان کی طاقت بھی ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن۔ لیکن کنگ جو ہے وہ عدلیہ ہے۔ ہمارے جو لیجسلیشن بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام ہے عوام کا ہینڈل ٹیکل کرنا۔ ملک کے نظام کی اونرشپ کسی کے پاس نہیں ہے، ویکیوم میں چل رہا ہے۔ بادشاہ سلامت عدلیہ
اس کی طاقت ہماری آرم فورسز اور مستقبل کا انحصار ہماری لیڈرشپ ہے. اور لیڈرشپ صرف پولیٹیکل پارٹیز کی نہیں بلکہ ہر ادارے ہر اسٹیک ہولڈر کی ہے جسے کامن فوٹنگ پہ لانا ضروری ہے. لہذا ضروری ہوم ورک کے بعد موزم لا فرم کی جو ڈیولپمنٹ ونگ ہے سیلسا CELSA سیلسا کاؤنسل آف اکنامک لیگل اینڈ سوشل ایکشن پاکستان, ہم اس کے پلیٹ فارم سے ہم نیشنل گرینڈ ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان کرتے ہیں. ہمارا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہو سکتا ہے, مختلف اداروں سے ہو سکتا ہے, لیکن لابینگ کی ضرورت اور ایڈوکیسی کی ضرورت آج جتنی پاکستان کو ہے اس سے پہلے کبھی نہیں. پاکستان کی نجات کا انحصار صرف اور صرف وکلا برادری پہ ہے خاص طور پہ. ان کی موبلائزیشن کے ساتھ ہم اسٹیک ہولڈرز کا قومی سطح پہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ جو ہے اس کا سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, جس میں ابتدائی طور پہ ہم جو ہے سول سوسائٹیز کو ملا کے کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کے بینر تلے اپنی جدوجہد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ ملک کی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ہم لابینگ اور ایڈوکیسی کی اس کیمپین کا آغاز کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور ہم لائک مائنڈ لوگ اکٹھے نہ ہوئے, لیڈرشپ پرووائڈ نہیں کی, تو آج کا یہ انتشار انہدام کی بنیاد بن جائے. میں آپ لوگوں کو خاص طور پہ یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کا وجود ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اور پاکستان کو انر اینیمیز اور فارن اینیمیز سے خطرہ ہے, لیکن ہم میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ ہم انر اینیمیز کا بھی محاسبہ کر سکتے ہیں اور فارن اینیمیز کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے آپ میں بلیو کرنا, اپنی اوریجنل اقدار جو ہے, ہماری جو ویلیوز ہیں, وہ ہماری معاشرتی اور اسلامی اقدار کو ایگزسٹنس کے ساتھ جب ہم ان پہ کام کریں گے تو یہ شرادہ بندی ہو جائے. ہم نے اس سلسلے میں ابتدائی ہوم ورک کر لیا ہے اور ہم آج سے باضابطہ جو ہے وہ اس چیز کو اس پریس کانفرنس کے ذریعے جو ہے اس کا اعلامیہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو یہی در حقیقت محافظ تھا. میرا اپنا ذاتی تعلق جو ہے آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف سے ہے, پولیٹیکل پارٹیز کی نسبت. میں ILF پاکستان کا سیکرٹری جنرل ہوں, لیکن یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے اپارٹ فرام دیٹ یہ سیلسا کے پلیٹ فارم پہ ہے, اس لیے کہ ہم نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ پہ لے کے آنا. ان کا تعلق چاہے جس فورم سے ہو, جس جماعت سے ہو, اب ہم وہ ڈائیلاگ کے لیے بنیادی طور پہ لائرز کے لیے اور سول سوسائٹیز کو ساتھ لے کے اس کا آغاز کریں گے. لیکن ہر آرگنائزیشن کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے اور ہم نے ایک نیشنل ڈرائیو لے کے آنا ہے, اور وہ ہماری تھاٹس کی لانگ مارچ ہوگی. ہماری تھاٹس کی لانگ مارچ ہوگی جس میں ہم ڈیفینس, ڈپلومیسی, اکانومی جیسے ہر مسئلے کو ایڈریس کریں گے. اور یہی وہ نکات تھے جو آج کی پریس کانفرنس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. آپ کا کوئی سوال ہو تو میں اس کے لیے یہ ساری موومنٹ ایڈوکیسی اور لابینگ موو ہے. کسی کو اسٹیپ لینا ہے, اگر آپ کے سامنے انصاف لائر فورم کی اسٹیپ لیتی ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ تحریک انصاف کا معاملہ ہے. جماعت اسلامی لیتی ہے تو آپ کہتے ہیں جماعت اسلامی کا معاملہ ہے. آپ نے ایسا پلیٹ فارم ڈیولپ کرنا ہے کہ جس میں آپ ان سب کو بلا سکیں. ہم وہ APC اور جو کانفرنسز ہیں وہ ہم سیلسا کے پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں گے, اس لیے کہ سیلسا جو ہے وہ لیڈرشپ پہ کام کرے گی موضوع لا فرم. تو یہ کہ ڈیولپمنٹ ونگ ہے جس میں ہم ایڈوکیسی اور لابینگ کیمپین کا آغاز کریں. یہ تو وجہ ہے کہ سیلسا ان سب اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کر چلے گی,
سیلسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لابینگ اور ایڈوکیسی کرے گی اور جمع کرے گی ان سب کو اپنے پلیٹ فارم پہ بلائے گی. ہم نے کرائسس کے دوران میں پہلے بھی ایسا کیا ہے. اس وقت تو اجمل خٹک صاحب اور یہ سارے احباب موجود تھے, سب کو ہم نے اس کی ابتدا کی ہم نے آپ کے پریس کلب سے کی. سو آپ یہ سمجھے کہ ہم انہیں لے کے نہیں چلیں گے, بلکہ ہم ان کے لیے ارینجمنٹ کریں گے, انہیں ترغیب دیں گے کہ آ کے بیٹھیں اور اعلامیہ جاری کریں, اور ہم ایک پولیٹیکل پروسیس کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے عمل درآمد کے لیے جو ہے اس پہ کام کریں گے. اس لیے کہ جو قوت کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتی, علیحدگی پسند ہے, اپنے پرانے مضمون ارادوں پہ کام کرنا چاہتی ہے, اس کو ڈائلاگ میں انگیج کرنا بہت ضروری ہے. اور جب ڈائلاگ میں انگیج کرتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پی ٹی ایم ہے جو کہ چوک پہ کھڑے ہو کے ایسے اعلان کرتی ہے جو کہ ہماری قومی وحدت کے لیے خطرہ بنتے ہیں. ہم نہ انہیں ڈائلاگ سے باہر جانے دیں گے اور نہ اپنے آپ کو محاسبے سے باہر جانے دیں گے. سو ہمیں اب وہ ڈائلاگ لانا ہے اور پرووک کرنی ہے, اس لیے کہ جو بیدار قومیں ہوتی ہیں ان میں طریقہ کار یہی ہوتا ہے, لوگ اٹھتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ آپ کے روڈ پہ آج 3 جگہوں پہ احتجاج ہو رہے ہیں, کون انہیں لیڈ کر رہا ہے؟ آپ خود نکل کے آ گئے, عوام خود نکل کے آ جاتی ہے. بے حسی بڑھ جاتی ہے, لوگ نہیں مانتے, ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے, لیکن جب ان کا جینا مرنا حرام ہوتا ہے دیوار سے لگتے ہیں, روڈ پہ آ جاتے ہیں. سو اب جب وہ روڈ پہ آ رہے ہیں تو ہمیں بھی روڈ پہ آنا ہے نا, تو ہمیں ہر ایک نے اپنا کام کرنا ہے. ہم نے اس آواز کو بھی بڑھوتری دینی ہے اور ہم نے آ کے اپنی سوچ اور اپنی فکر اور اپنی نظریات کو بھی بروئے کار لانا ہے. یہ اب عوام کے قوم کی ذمہ داری بن جاتی ہے, اس لیے کہ یہ بالواسطہ میرا اور آپ کا مسئلہ بن گیا. سو اسی لیے ہم لوگوں نے یہ احساس دلایا. آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ تاریخی اعتبار سے ثابت ہے. آپ کو صرف اپنے اوپر بلیو کرنا ہے اور قوم کے اس آزمائش کے وقت میں اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا ہے. جو لوگ آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں آپ نے وہ منظر صاف کرنے, لیکن ظاہر اس کے لیے بات کرنی پڑے گی, اور بات کرنے کے لیے آپ نے لوگوں کو مجبور بھی کرنا پڑے گا اور فضا بھی بنانی پڑے گی, آپ کو لابی کرنا پڑے گا. آپ کس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور جو احتجاج ہو رہے ہیں ان میں کتنے احتجاج میں آپ شامل ہیں؟ اور آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ کنگ ہے, واقعی یہ ہے؟ سب سے پہلے آپ کی آج کے دور میں واقعی ہے. جی میں سب سے پہلے تو آپ کے سوال کے جواب دوں. میں تو آغاز آپ سے کروں. جب قوم کا یہ حال ہے, میں دیکھ رہا ہوں مجھے پریس کانفرنس کرنے کا کئی بار اتفاق ہوا ہے, آپ کی تعداد اتنی نہیں ہوتی. جو سوچ ہے, آپ لوگ سوچ پہ اب کام نہیں کرتے. آپ میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ پالیسی کی نسبت سے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے نا. میں تعمیر کی بات کر رہا ہوں, مجھے اپنے سے علیحدہ مت کیجیے, مجھے اپنے سے علیحدہ مت کیجیے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے میں آپ کے پاس یہاں پہ آ کے بات کر رہا ہوں, میری کانسٹیٹیوشن پٹیشن عدالتوں میں بھی پڑی ہوئی ہے, میں روڈ پہ بھی ہوں, میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پہ بھی ہوں, میں پورے پاکستان میں گھوم رہا ہوں. ابھی میں 19 سے لے کے 22 تک کی پورا دورہ کراچی کا کر کے آ رہا ہوں. میں اب بلوچستان جا رہا ہوں. ایک لمحہ بھی ہم لوگ ضائع نہیں کر رہے, انوالو اور انگیج کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ کے کئی ساتھی جو ہے بے روزگار ہو گئے پالیسی کی وجہ سے. آپ کو پتا ہے ہر فیلڈ میں لوگ جو ہے وہ کمائی سے رہ گئے ہوئے. سو جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہمیں آپس میں ایک ہونا پڑتا ہے. ہمارے اوپر کوئی لیڈر, کوئی پولیٹیکل رہنما ہو یا نہ ہو, پھر ہمیں اکٹھا ہونا ہوتا ہے. اس لیے کہ اس جگہ پہ ہمیں اتحاد کی ضرورت پڑ جاتی ہے. بجلی کا بل آپ نے بھی دینا, میرا دفتر کا بل جو ہے اس مطلب 70,000 روپے آ گیا, دوسرے کا 1,00,000 روپے آیا ہوا ہے.
لوگ نہیں دے پا رہے, لوگ بچوں کی فیسیں نہیں دے پا رہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اسی لیے اب میں جو کہہ رہا ہوں اسٹیک ہولڈر کی بات, میں نے کنگ کی بات کی. آپ دیکھیے کہ آج اعلان ہو گیا, خان صاحب کی سزا معطل ہو گئی, دوسرے وارنٹ جاری ہو گئے. میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو سسٹم کام کر رہا ہے نا, اس سسٹم کو سمجھتے ہوئے انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اس سسٹم کو سمجھتے ہوئے انگیج کرنے کی ضرورت ہے, جواب دہ بنانے کی ضرورت ہے. عدالتوں کو بھی عدالتوں میں سوالات اٹھانے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے, اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہے تو سقراط نے جس وقت اپنے کنگز کو جواب دہ بنایا, وہ کیا کہتا تھا, بادشاہ تمہارا منصب ہو لیکن جو پالیسی بناتے اس میں تمہیں ہم نے سننا ہے, تمہیں ہم سے پوچھنا ہے, ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم حصہ لیں. اس پہ مقدمہ چلایا, سے سزائے موت ہو گئی. لیکن آج پوری دنیا میں لوگ ووٹ کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں. میرا وہ سوال ہے, عدالت ابھی بھی کہیں ہے, عدالت آپ کو ابھی بھی سزائے موت دے سکتی ہے بغیر جرم کے. 100% آپ کے پاس اگر کوئی کنگ ہے تو وہ عدالت ہے. عدالت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی کنگ نہیں ہے. اور یہ جو بات میں کر رہا ہوں, یہ بات میں ہوا میں نہیں کر رہا. پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی نے ایکٹ آف انڈیا, جو پہلا آئین تھا پاکستان کا 1935 کو, اس میں امینڈمنٹ کی, اور امینڈمنٹ کرنے کے بعد کہا کہ گورنر جنرل جو ہمارا کنگ تھا, گورنر جنرل کی وہ اختیارات, جو کہتا تھا کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, ایسا کرو, رٹ جاری کرو, وہ رٹ جاری کرنے کا اختیار ہماری پہلی آئین ساز اسمبلی نے عدالتوں کو دے دیا. آج آپ کے صدر کا فیصلہ عدالت کرتی ہے, آج آپ کے وزیر اعظم کا فیصلہ عدالت کرتی ہے, آج آپ کے ہر معاملے کا فیصلہ عدالت کرتی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ جو پہلی مولوی کمیز الدین کے دورانیے پہلی اسمبلی تھی, اس میں یہ فیصلہ کیا. چلتے 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 اب تو بالکل واضح ہو گیا. آپ تو آج جو بھی بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی سو موٹر نوٹس دیکھو, درخواست نہیں دیتے کہتے ہیں سو موٹر نوٹس دے. کیوں؟ آپ بادشاہ سلامت سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم بھی گزر گئی ہے, فریاد کرتے ہیں, درخواست نہیں دیتے کہتے ہیں سو موٹر نوٹس. یہ اب ایکسٹریم پہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا. لیکن پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی نے عدلیہ کو کنگ بنایا ہے. اب بتائیے, آپ مجھے دنیا کا وہ منصب بتا دیجیے اپنے پاکستان میں, وہ کون سا ادارہ ہے جس کے سامنے جا کے آپ ایسے سر جھکاتے ہیں؟ صرف اور صرف عدالت. کنگ کے سامنے جو ہے وہ گردن جھکائی جاتی ہے, آپ جا کے وہیں پہ گردن جھکاتے ہیں. سو ہمیں جو ہے اکاؤنٹیبلٹی, ہمیں جو اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے وہ یہ ہے, ہمیں رول آف لا کے لیے یہ وکلا پہ مبنی ہے, واحد ادارہ ہے جس کے ساتھ سول سوسائٹی ملے گی تو ہم اپنے رائٹس کو محفوظ کر سکیں. صرف اور صرف یہ ادارہ ہے کہ جسے ہم نے اپنے ساتھ لینا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے. ہمیں اپنے اداروں پہ فخر کرنا چاہیے, لیکن ہمیں نظام کو بہتر بنانے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. سر یہ جو جج معین جو فیصلہ کیے تو اس کے بارے میں اس کا مستقبل کیا ہے اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ کس فیصلے میں؟ یہ جو سرکاری کیس میں دیکھیے, توشہ خانہ میں انصاف ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا. یہ بات علیحدہ انصاف ہوا یا نہیں ہوا میری نظر میں نہیں ہوا, لیکن وہ تو نظر بھی نہیں آیا. ایپیلیٹ کورٹ نے وہ فیصلہ معطل کر دیا ہے, اس لیے کہ بادی نظر میں انہیں بھی سکم نظر آیا ہے. سو وہ جو ہے اب عدالت کی ڈیو پروسیس سے فریش آؤٹ ہو جائے گا. انصاف ہونا نہیں چاہیے, انصاف ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. یہ قانون کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیے, جج ہمایون جو ہے اسی کے مل جائے گا کسی دیکھیے, ہم اس چیز کو بگاڑ کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, ہم کچھ بھی پاکستان میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیے, معین قریشی ہمارا وزیر اعظم بن گیا, پاکستان کا سٹیزن بھی نہیں تھا, ایک دن میں سٹیزن بن گیا. کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے,
اکثریت چاہیے. سپریم کورٹ نے فرد واحد جنرل پرویز مشرف کو اختیار دے دیا کہ آپ آئین امینڈ کرو. افہام و تفہیم کے ساتھ کوئی بھی فیصلہ ہو جائے وہ چلتا ہے. سو سسٹم کے مطابق جو ہے ہر چیز ریگولیٹ ہو جاتی ہے. اچھی یا بری کی بات ہم کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو. سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن آئے, رائٹ مین فار رائٹ جاب آ جائے. سو کرپشن سے پاک ہمیں معاشرہ چاہیے. اس کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی اور اسٹرگل ہم لوگوں کو مل کے کرنا. ہمیں بھی جو بات کرتے ہیں, دیکھیے ہر بات کی پرائس دینی پڑتی ہے. میں آپ کے سامنے ابھی جو باتیں کر رہا ہوں, ایسا نہیں کہ میں آپ کے سامنے آ کے بات کر کے جا رہا ہوں, اس کی مجھے بھی پرائس دینی پڑتی ہے. ہم جو بولتے ہیں اسے بھگتنا بھی پڑتا ہے. لیکن ہم کیا کریں؟ آپ یہ دیکھیے میرے گرینڈ پیرنٹ سارے شہید ہوئے. میرا باپ یتیم بنا, اس کے ماں باپ بہن بھائی سارے شہید ہوئے, پوری فیملی. رائٹ. میرا اپنا ایک بیٹا آرم فورسز میں ہے, دوسرا بیٹا میرا فورن سروسز میں ہے. ریاست کو دیا ہے اپنی اولاد, حکومت کو دیا ہے, خود آئین کی بالادستی کے لیے لگے ہوئے ہم. سو اس ملک میں نظریاتی لوگوں کی ضرورت ہے. سب سے بڑا فساد کدھر آیا ہے؟ سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے حکومت نے ان لوگوں کی برداشت کر لی جو کہ پاکستانی کو نہیں مانتے تھے. آج تک کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا. اس بیریئر کو پہلے عبور کرنا ہے, چاہے اس کے لیے کوئی قربانی دینی پڑے. وی ہیو ٹو کم ٹو کامن ٹرمز اینڈ دیٹ ہیز ٹو ٹیک اے اسٹاپ. آپ آج میری بات کو یاد رکھیے گا. میں جب یہاں سے آپ سے اٹھ کے جاؤں گا اور جب ہم اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیں گے تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ نقطے سے پہاڑ بن جایا کرتا ہے. جب ہم آواز اٹھاتے ہیں تو اس کی شکل بنتی ہے. سو ہم اگر اکٹھے نہیں ہوں گے, اسٹیک ہولڈرز اگر اکٹھے نہیں ہوں گے, پاکستان میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, اور نہیں کریں گے, پاکستان قائم نہیں رہے گا. ہم نے پاکستان کو قائم رکھنا ہے, اس لیے ہمیں سب کو بغل گیر کرنا ہوگا, ڈائلاگ پہ آنا پڑے گا, انتقام کی سیاست کو ختم کرنا. اگر اس وقت جو چیزیں چل رہی ہے اس کی پاکستان کو مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ میں اس پہ ایک اپرچونٹی دیکھ رہا ہوں. وہ لوگ جو سوئے ہوئے ہیں انہیں بیدار ہونے کی اپرچونٹی دیکھ رہا ہوں. اور اگر وہ جاگے اور جاگ رہے ہیں اس لیے تو روڈ پہ نظر آئے ہیں, تو یہ جاگ گئے تو ہمارے اندر تو یہ صلاحیت موجود ہے. ہم نے افغان بار کو جھیل لیا, ہم نے ملک کے ٹوٹنے کو جھیل لیا, ہم اپنی طاقت بھی بن گئے, ہم نے سی پیک کا منصوبہ بھی انیشیٹ کر دیا, ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے. سو دس از این اپرچونٹی. اگر ہم نے اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کیا ہم غارق ہو جائیں گے. اپرچونٹی کو اویل کر لیا ہم چھا جائیں گے. اور ہم جب بھی اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں ورلڈ کپ جیت لیا کرتے ہیں. بے شک انڈیا چاند پہ بول جائے, ہم جب اپنی صلاحیت کو استعمال کرنے پہ آمادہ ہو گئے ہم چھا جائیں گے. سو دس از این اپرچونٹی. If it is lost, Pakistan will win some. Thank you. Thank you, sir.